فرمایا محبوب جب تیری غلامی میں آ جائے گا تو ایمان اس کا مکمل ہو جائے گا۔ اس بات کی خبر دی، تائید کی، فرمایا قل محبوب تو اعلان کر، تو فرما هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب قل قال یقول سے ویسے تو کہنا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہنا، مگر جب اس کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے تو پھر کہنا نہیں، پھر فرمانا۔ پھر کیا؟ فرمانا۔ کیوں؟ کہ ہم محبت والے لوگ ہیں، بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ ہم تو عشق اور ادب والے لوگ ہیں، یہ پہلا کرینہ ہے محبتوں کا۔ فرمایا قل محبوب تو اعلان کر، کیا؟ میری توحید کا اعلان کر محبوب تو۔ اب قال یقول کا معنی تو کہنا ہے، توحید تو هو اللہ احد سے شروع ہو رہی تھی، درس کیا مل رہا تھا، کیا عظمتیں بیان ہو رہی تھی۔ فرمایا سن لو، جو آج توحید کی رٹ لگا کے پھر لگے گے ان کے لیے خبر دے دو، ارے اللہ رب العزت خالق و مالک ہو کر توحید کا بیان بعد میں شروع کرتا ہے، یار کی رسالت کو پہلے رکھتا ہے۔ قل محبوب تو اعلان کر، کیا؟ کہ اللہ ایک ہے۔ مالک تو خود بھی تو کہہ سکتا تھا کہ لوگوں سنو، یا ایھا الناس هو اللہ احد، کہہ سکتا تھا لوگوں اللہ ایک ہے، قادر مطلق ہے، مگر فرمایا سن لو۔ اس عقیدے کا رد کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں رسالت نبوت اور رسالت کے واسطے کے بغیر بھی رب ملتا ہے، اس واسطے کا کیا معنی ہے، اس کی عظمتوں کا کیا معنی ہے، اس کے لیے خبر دی۔ فرمایا کہ وہ رب خالق ہو کر، مالک ہو کر، رازق ہو کر، حی لا یموت ہو کر، ساری کائنات پر قادر مطلق ہو کر اپنے محبوب کے واسطے کے بغیر کلام نہیں کرتا، تو تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم اس واسطے کے بغیر رب سے کلام کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ فرمایا اس بارگاہ کی طرف آ جاؤ، اللہ نے کیا عظمتیں دی۔ آئیے مقام بدر گئے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ غلاموں کو ایک مرتبہ پھر کرم فرمائیے غلاموں پر، ہم عرض کرتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں التجا کریں فرشتوں کا نزول ہو۔ مسند ابو یعلا کی روایت سب نے پڑھا سنا، اللہ نے فرشتوں کا نزول کیا، جبریل امی حاضر خدمت ہوئے، آ کر فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جنگ فتح ہو گئی۔ امام بخاری اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو لیا گئے، جبریل امی واپس پلٹنے لگے، آقا کریم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اوپر سے آواز آئی فرشتوں آسمان میں داخل نہ ہونے دو، جبریل کو واپس بھیج دو۔ جبریل واپس پلٹ آئے، حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، آقا کریم نے اجازت دی، پھر گئے، نماز مکمل ہوئی، سرکار کے تیسری صف میں کھڑے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ لگتا ایسے تھا جیسے نماز میں تبسم فرما رہے تھے، نماز میں مسکرا رہے تھے، یوں لگتا تھا۔ میرے سرکار نے نہیں فرمایا کہ میرے غلام تو پیچھے کھڑا تھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں مسکرا رہا ہوں؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ پیچھے کھڑا تھا، میں آگے تھا، تمہیں کیا خبر کہ میں مسکرا رہا ہوں؟ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں میں مسکرا رہا تھا۔ یا رسول اللہ پھر کیوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جبریل جنگ مکمل ہونے کے بعد آسمان کی طرف چلا، رب نے فرمایا فرشتوں دروازے بند کر دو، جبریل کو نہ آنے دو، میرے مالک جہاد کر کے آیا ہے، تسبیح و تعلیل والا ہو کر تلوار چلا کے آیا ہے، حضور کی عزت پہ پہرا دے کے آیا ہے، آج خبر دے کے آیا ہے کہ میں مجاہد ہوں، پھر بھی نہ آنے دوں، آپ تو زاہد بن کے آیا ہے۔ فرمایا نہ آنے دو۔ کیوں؟ فرمایا عبادت مقصود نہیں، ساتھ عزت رسول بھی مقصود ہے، حضور کا ادب بھی مقصود ہے۔ جبریل کو واپس بھیج دو کہ میں رب ہو کر تب عبادت قبول کرتا ہوں جب تک میرا محبوب اس پر مہر نہ لگا دے۔ واپس پلٹ، جبریل میرے سامنے کھڑا ہوا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ زبان حال سے آج پتہ چلا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ یا رسول اللہ آج پتہ چلا ہے، آج سمجھ آئی ہے کہ رب نے ساری کائنات بنائی ہے، محبوب تیرے طلبوں کی خیرات کے طور پہ بنائی ہے۔
آج پتہ چلا ہے، میں جبریل کو مسکرا کر کہہ رہا تھا، آج تمہیں پتہ چلا ہے جملہ فرائض فروغ ہے، اصل الاصول بندگی استاج ورگی ہے۔ آج پتہ چلا ہے کہ میری عظمتیں کیا ہے۔ تم پوچھتے تھے نا انسان کیوں بن رہا ہے، آج خبر چل ملی ہے انسان اس لیے بنا کہ صدیاں گزرے، پھر یہ محبوب لباس بشر پہن کے دنیا میں آئے، پھر کائنات کے پتے پتے کو خبر ملے، یہی تو محبوب ہے جس کے دامن سے سب کو خیرات ملی ہوئی ہے۔ آگے یا رسول اللہ مسکرا اس لیے رہے تھے، اب آگے چلیے۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ میرے غلام جا نماز دوبارہ پڑھ، 14ویں صدی کے ملا کا فتویٰ ہوگا، جس نماز میں حضور کا خیال آئے نماز ختم ہو جاتی ہے تو تو نماز اللہ کی پڑھ رہا تھا، میری طرف تیری توجہ کیوں تھی؟ میری طرف توجہ کی تھی تو نماز میں خلل ڈال دیا؟ ملا سے پوچھ لو، اگر کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے اس بارے میں تو میں حاضر ہوں، علماء کے قدموں میں بیٹھ کے کہنے والا ہوں، کوئی ایک ضعیف عبارت بھی پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور نے جب سنا اس کی وضاحت دے دی، فرمایا ہاں اس لیے مسکرا رہا تھا، وجہ یہ ہے، اور ساتھ خبر دی غلام تیری نماز ختم نہیں ہوئی بلکہ عروج کو پہنچ چکی ہے۔ کیوں کہ نماز خدا کی پڑھ رہا تھا، عزت رسول اللہ کی کر رہا تھا، عزت رسول اللہ کی کر رہا تھا۔ پھر یارو اسے پتہ کیسے چلا؟ یہ سوال تو وہیں کا وہیں رہ گیا، پیچھے کھڑا تھا۔ تو دو جواب اس کے عرفاء نے دیے، ایک جواب تو یہ تھا کہ جس کو امام مسلم نے نقل کیا کہ وہ صحابہ کرام کا معمول کہ وہ نماز پڑھتے تھے اور مڑ مڑ کر حضور کا مکھڑا دیکھتے تھے، مڑ مڑ کر مکھڑا دیکھتے تھے یار کا۔ ایک تو جواب یہ کہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور روح مصطفیٰ کا نظارہ کر رہے تھے، اور دوسرا جواب یہ کہ وہ وقت تھا کہ سورج غروب ہو رہا تھا، اندھیرا چھانے والا تھا، اور جب وہ نور کی جھلک پڑی، جب حضور مسکرائے روشنی چھا گئی۔ ارے میں کہتا ہوں وہ حضور کا صحابی تھا، دین کی بغاوت والا وہابی نہ تھا کہ اس کی توجہ کسی اور طرف بٹتی۔ وہ سمجھ گیا اس چھانے والے اندھیرے میں اگر روشنی ہو سکتی ہے تو زہرا کے بابے کے چہرے کی ہو سکتی ہے، زہرا کے بابے کے چہرے کی ہو سکتی ہے۔ اس نے روشنی دیکھی، اس کا ذہن ایک مرتبہ بھی کہیں نہیں گیا، وہ مڑ کر بھی نہیں دیکھا ادھر ادھر، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ تھا، توجہ تھی، کہتا تھا چمک تجھ سے باتیں کہ سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس کا عقیدہ تھا تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اس کا عقیدہ تھا یہ حسن، یہ جھلکے، یہ نظارہ، یہ مقام، یہ توجہ آ سکتی ہے تو یا رسول اللہ تیرے چہرے سے آ سکتی ہے۔ یہاں کس کا حسن آ سکتا ہے؟ کون دیا جلا سکتا ہے اس پہاڑی میدان میں؟ یہ حسن، یہ نور کی جھلکے جو آئی ہے محبوب تیرے لبوں سے ہی نکلی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ مرحبا مرحبا۔ کمزور پارا چک نہیں سکدا، سچا بندہ جھک نہیں سکدا، اویں زور نہ لاؤ تہاڈی مرضی، پر غلام نبی دا تھک نہیں سکدا۔ دوسری حدیث پاک کی طرف آئیے، آج کہتے ہیں کہاں لکھا گئے میلاد مناتے ہو؟ انہوں نے کہتا ہوں کہ جب محبت ہو پھر وہ دلائل نہیں مانگتی، وہ تو اشارہ مانگتی ہے، اشارہ مانگتی ہے کہ گردن حاضر گئے، ہم نہیں پوچھتے کہ اس کی دلیل کیا ہے، سر کٹا دے تو جنت ملے گی کہ نہ ملے گی۔ جب آ گیا کہ سب کچھ حضور کے لیے ہے تو حضور کے نام پر پھر گردن ہی حاضر گئے، تو ان سے کہہ دو حضرت عروہ بن مسعود والی وہ حدیث لا کہ جب آقا کریم تشریف فرما تھے، غلام ارد گرد جمع تھے، میرے سرکار نے منہ مبارک ترشوائے تو حضرت عروہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ فرماتے میں نے دیکھا کہ حضور ایسے تشریف فرما تھے اپنے غلاموں کے جرمٹ کے اندر، سرکار نے اگر لعاب دغن بھی ڈالا تو زمین پر نہیں گرا، غلاموں کے ہاتھوں پہ آ گیا۔
بال ترشوائے تو وہ بھی ہاتھوں پہ آ گئے، اس وضو کیا تو استعمال شدہ پانی برتن میں آ گیا۔ حضرت بلال کھڑے ہو گئے، وہ کھڑے ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ آئے، بلال پانی ہمیں دے ہمیں دے۔ وہ کیا کرتے؟ وہ چہرے پہ لگا رکھے تھے، کوئی پی رکھا تھا، کوئی آنکھوں پہ مس کر رکھا تھا، کوئی سر پہ لگا رکھا تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ قرآن کی کوئی آیت مجھے اس پر دکھا دو، حدیث کی کوئی ایک کتاب سے روایت پیش کر دو کہ سرکار نے فرمایا